بڑی خبر دیں، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی جانب سے بتایا جا رہا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایسا بتایا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل قرار دیا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی کی جانب سے ایک بہت اہم اعلان کہ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے، یہ کہا جا رہا ہے اسماعیل بقائی کی جانب سے۔ تو فیلڈ مارشل عاصم منیر پیر کو تہران کا دورہ کریں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر دورہ ایران میں اہم ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ نے ایسا بتایا ہے۔ یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ انتہائی اہم بیان اسماعیل بقائی کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ اسماعیل بقائی نے یہ کہا ہے کہ یہ دورہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا یہ دورہ خطے میں امن و سلامتی کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی کوششوں کا تسلسل ہے۔ آغاز میں بات کریں اسلام آباد اور راولپنڈی مونسون کے طاقتور سپیل کے ریڈار پر ہے۔ جڑواں شہروں میں ایک بار پھر بادلوں کی گھن گرج۔ اسلام آباد میں بلیو ایریا، چکلالہ اور غوری ٹاؤن میں جل تھل ایک ہو گیا۔ G6 انڈر پاس میں پانی بھر گیا۔ فیض آباد، شمس آباد، راجہ بازار، پیر ودھائی اور مری روڈ پر بادل جم کر برسے۔ گولڑا، کچہری اور ساتھ ہی آریہ محلہ سمیت کئی علاقے تالاب میں تبدیل ہو چکے ہیں۔ سڑکوں پر پانی ہی پانی ہے، گلیاں اور محلے ڈوب چکے ہیں۔ شہری واسطہ عملے اور انتظامیہ کے غائب ہونے کی دہائیاں دیتے رہے۔ نالہ لئی میں پانی کی سطح 19 فٹ تک بلند، خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی۔ سید پور میں سب سے زیادہ 85 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ آئندہ 24 گھنٹے وقفے سے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی گئی ہے۔ یاسر حکیم کی رپورٹ دیکھیے۔ اپر دین میں بھی مانسون بارشوں کا طوفانی اسپیل جاری ہے۔ پاترا شوکنئی میں پھنسی متعدد گاڑیاں اور 4 افراد کو ریسکیو کر لیا گیا۔ لینڈ سلائڈنگ کے باعث ابھی متعدد گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں۔ بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہد جان سے۔ زاہد، مجموعی طور پر کیا صورتحال ہے؟ ریسکیو اہلکار کیا بتا رہے ہیں؟ مزید کتنی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں؟ جی بالکل، یہ رات سے جو ہے دیر اپر کے مختلف علاقوں جس میں پاتراک، تل، کمراٹ، دیر شہر سمیت ڈوگرا اور دیگر علاقے شامل ہے، وہاں پہ مسلسل مانسون کی بارشوں کا سلسلہ وقت سے جاری ہے۔ تاہم پاتراک کے علاقے شوکنئی میں جو ہے شدید ملبہ اور لینڈ سلائڈنگ آنے کے باعث جو ہے وہ روڈ بند ہو گیا تھا۔ ریسکیو اہلکاروں نے رات کو پنسے ہوئی جو گاڑیاں تھی اور اس میں جو افراد تھے مختلف، جس میں 4 مختلف افراد بتائی جا رہے ہیں کہ وہاں سے نکال لیا گیا تھا، لیکن یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ، اور لوگ جو ہے شوکنئی کے مقام پر پاتراک کے علاقے میں اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے روڈ سے ملبہ ہٹا رہے ہیں اور روڈ صاف کر رہے ہیں، لیکن اب بھی عمدہ اطلاعات کے مطابق وہاں پہ گاڑیاں جو ہے پنسے ہوئی ہے۔ اپڈیٹ سے شکریہ آپ کا ظاہر۔ ٹیکسلا میں ٹک ٹاکر شمسو عرف عائشہ گل کے قتل کا ڈراپ سین۔ لڑکی کے قتل میں ملوث 5 افراد کو گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں مقتولہ کا باپ، 2 کزن اور والد کا چچا شامل ہیں۔ پولیس نے ہیومن انٹیلیجنس اور 100 سے زائد CCTV کیمروں کو چیک کیا۔ ملزمان نے 14 اگست کو ٹیکسلا کے علاقے بائی پاس میں ٹک ٹاکر شمسو کو غیرت کے نام پر باہمی مشاورت سے قتل کیا۔ ذرائع کے مطابق 6 ماہ قبل دیر میں مشوانی قبیلے کے درمیان ایک جرگہ طے پایا جس میں 100 کے قریب افراد موجود تھے۔ جرگے میں مقتولہ کے والد، بھائی، کزن اور دیگر رشتہ دار بھی موجود تھے۔ مبینہ جرگے میں ٹک ٹاکر کو قتل کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ خیرپور میں گزشتہ 12 گھنٹوں میں لڑکی سمیت 5 افراد کو قتل کر دیا گیا۔ ڈاکوؤں کی 2 پولیس اہلکاروں سے ڈکیتی کی واردات، ایک اہلکار سے سرکاری اسلحہ بھی چھین لیا گیا، اور کوٹ DG کے قریب ڈاکوؤں نے مسافر گاڑیوں سے لوٹ مار کے دوران نہ رکنے پر فائرنگ کر دی۔ انجینئر فیصل گلزار بھٹو جاں بحق اور دانیال نامی شہری زخمی ہو گیا۔ کھڑا کے قریب 17 سال کی لڑکی کو نامعلوم ملزمان نے فائرنگ کر کے قتل کر دیا، جبکہ پیر گوٹ کے قریب کارروائی کے الزام میں ملزمان نے فائرنگ کر کے آصف جاگیرانی کی جان لے لی۔ شاہ حسین کے قریب 2 الگ مقامات میں 2 تشدد زدہ لاشیں ملی ہیں، جبکہ لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی، اور ٹھری میر واہ کے قریب ملزمان نے پولیس اہلکار کو یرغمال بنا کر سرکاری اسلحہ، موبائل اور نقدی چھین لی ہے۔ سب انسپکٹر کو یرغمال بنا کر نقدی اور موٹر سائیکل چھین لی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی نے فریال تالپور کو پنجاب میں بلدیاتی انتخابات کا ٹاسک دے دیا ہے۔ فریال تالپور پنجاب میں اہم شخصیات کو پیپلز پارٹی میں شامل کرانے کے لیے متحرک ہو گئی ہیں۔ نمائندہ جاوید فاروقی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانتے ہیں۔ جی جاوید، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں اس حوالے سے؟
جی ہاں، دیکھیں یہ پنجاب کی سیاست کے حوالے سے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی نے جو آئندہ بلدیاتی انتخابات ہیں اس کے لیے فریال تالپور کو پنجاب کے حوالے سے ایک اہم ذمہ داری دی ہے، اور فریال تالپور جو ہیں وہ پنجاب کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے وسطی پنجاب اور جنوبی پنجاب یعنی پورے پنجاب کے معاملات کو جو ہے وہ لک آفٹر کریں گی، اور اس سلسلے میں پچھلے 3-4 روز کے اندر انہوں نے بڑی بھرپور میٹنگز بھی کی ہیں۔ وسطی پنجاب میں راجہ پرویز اشرف سمیت ان کی تنظیم کے ساتھ جو ہے انہوں نے میٹنگ کی، جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود کو بھی ان کے ساتھ بھی زرداری ہاؤس اسلام آباد میں میٹنگ کی، اور ان تمام میٹنگز میں جو مرکزی نقطہ ہے وہ ہمارے ذرائع نے بتایا کہ پنجاب کا بلدیاتی انتخابات ہیں۔ اس سلسلے میں فریال تالپور جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے پارٹی رہنماؤں کو کہ پنجاب کے ہر بلدیاتی حلقے میں کے اندر ایک مضبوط امیدوار لائیں، اس کے علاوہ بھی جنرل انتخابات کے لیے بھی پارٹی کے اندر مضبوط اور متحرک شخصیات اور الیکٹیبلز جو ہیں ان کو تلاش کرنے کا ٹاسک جو ہے وہ سونپ دیا گیا ہے پارٹی تنظیموں کو۔ سو گویا آئندہ جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں فریال تالپور اور مریم نواز جو ہیں پنجاب میں ہمیں آمنے سامنے نظر آئیں گی، دونوں کی صلاحیتوں کا مقابلہ ہوگا۔ فریال تالپور اس سے پہلے سندھ کی جتنی بھی سیاست ہے وہاں پر پیپلز پارٹی کا جتنا بھی انتخابی سیاست جتنی ہے اس کو تمام سیاست کو وہ سندھ میں وہی لک آفٹر کرتی ہیں۔ اس حوالے سے پنجاب کے اندر وہ اب دورے بھی کریں گی، پنجاب آج بھی وہ فیصل آباد کے دورے پر ہیں، اس کے علاوہ متعدد اضلاع اپڈیٹس کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ استحکام پاکستان پارٹی کے ارکان گلگت بلتستان اسمبلی کا غیر رسمی اجلاس، وزراء صاحبان، اراکین اسمبلی اور آئی پی پی کے عہدیداران اجلاس میں شریک ہوئے۔ سیکریٹری جنرل آئی پی پی میاں خالد محمود کی اجلاس میں خصوصی طور پر شرکت۔ استحکام پاکستان پارٹی گلگت بلتستان میں مثبت کردار ادا کرتی رہے گی، میاں خالد محمود نے ایسا کہا۔ اجلاس کے شرکاء کا ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال، مختلف امور پر بحث کی گئی۔ گلگت بلتستان کے وزراء امان علی عامر، محمد دل پذیر، ڈاکٹر اسد شفیق اور حاجی محمد انور شریک ہوئے۔ جی بی اسمبلی اراکین محمد علی اور دلشاد بانو کی بھی استحکام پاکستان پارٹی کے استقبالیہ میں شرکت۔ نائب صدر آئی پی پی راجہ ناظم الامین کی طرف سے شرکاء کے لیے استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا۔ دیگر خبر شامل کرتے ہیں۔ دن بدن پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے نے مہنگائی کا نیا طوفان برپا کر رکھا ہے۔ بڑھتے داموں کی وجہ سے سبزیاں بھی غریب آدمی کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ کراچی کے سستے بازار بھی اب سستے نہیں رہے۔ جان لیتے ہیں سما کے نمائندے خورشید عالم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی خورشید، بتائیے۔ جب بالکل سرکار کچھ بھی دعوے کرے لیکن کراچی کے بازاروں میں مہنگائی ختم نہیں ہو سکی ہے، اور اگر ہم بات کرتے ہیں آلو، پیاز، ٹماٹر کی تو ان کی قیمتیں بھی نیچے نہیں ہیں۔ پیاز کی قیمت 150 روپے فی کلو مقرر ہے، لیکن شہر کے مختلف بازاروں میں پیاز 200 روپے فی کلو میں بیچی جا رہی ہے۔ ٹماٹر کا حال بھی ایسا ہی ہے کہ اس کی سرکاری قیمت اب 195 روپے ہے، لیکن شہر کے مختلف بازاروں میں ٹماٹر کی جو قیمت وصول کی جا رہی ہے وہ 250 روپے تک وصول کی جا رہی ہے۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں دھنیا پودینے کی گڈی کی تو وہ بھی مہنگی ہیں۔ اسی طرح بھنڈی وہ بھی ڈبل سینچری پر ہے۔ اگر ہم بات کرتے ہیں ہری پیاز کی وہ بھی ڈبل سینچری پر ہے۔ تو بازار آنے والے خریداری یہی کہتے ہیں کہ حکومت دعوے ضرور کرتی ہے لیکن مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے کوئی اقدامات نظر نہیں آتے۔ جب ہم معلوم کرتے ہیں جو پیاز بیچنے والے ہیں ان سے پیاز کیوں مہنگی ہوئی تو ان کا لگا بندھا جواب صرف یہی ہے کہ پیاز باہر جا رہی ہے جس کی وجہ سے پیاز کراچی میں مہنگی ہے۔ جی اپڈیٹس کے لیے شکریہ آپ کا۔ لاہور میں شدید گرمی اور ہبس کے ساتھ طویل لوڈ شیڈنگ سے شہری دوہری مشکلات کا شکار۔ گلبرگ، شادمان اور شاہ جمال سمیت مختلف علاقوں میں گھنٹوں بجلی بند رہنے سے کاروبار بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید بات کریں گے سامیہ سعید سے۔ جی سامیہ، بتائیے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں طویل لوڈ شیڈنگ نے لوگوں کا جینا دو بھر کر کے رکھ دیا ہے۔ شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ گلبرگ، شاہ جمال اور شادمان کے علاقے میں مسلسل 3 گھنٹے سے بجلی غائب ہے۔ کاروباری طبقہ بھی اس سے شدید متاثر ہو رہا ہے۔ آئیے لوگوں سے ہی جانتے ہیں کہ ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایران کا پابندیوں اور آبنائے حرمت سے متعلق سخت جوابی کارروائی کا اعلان۔ امریکہ سے اقتصادی جنگ میں تعاون پر خطے کے ممالک کو نشانہ بنانے کی دھمکی۔ چیف ایرانی سیکیورٹی کونسل نے واضح کیا ہے کہ اقتصادی پابندیوں میں شریک ممالک کو دشمن تصور کریں گے۔ بولے کہ ٹرمپ کی حماقت نے دنیا کو جوہری پھیلاؤ کی طرف دھکیل دیا۔ خطے کے ممالک میں نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش بڑھ گئی ہے۔ محسن رضائی نے کہا کہ ہم روزانہ اپنی یومیہ پیداوار کے برابر تیل فروخت کر رہے ہیں۔ گزشتہ 1 یا 2 ماہ کے دوران 7 کروڑ بیرل تیل فروخت کیا ہے۔ ٹرمپ کی
की बहरी नाकाबंदी तेल की फरोख्त रोकने में नाकाम रही। अमेरिका ने मजीद कार्रवाई की तो हमारा जवाब इंतहाई शदीद होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कल से 28 अगस्त तक बरतानिया का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक इसहाक डार बरतानवी वज़ीर खारजा एड मिलीबैंड और बरतानवी वज़ीर बराए पाक अफगान उमूर स्टीफन डोटी से मिलेंगे। इसहाक डार इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी जनरल समेत दीगर हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। सेक्रेटरी जनरल IMO से सोमाली कज़ाकों से पाकिस्तानी बहरी अमले की बाजियाबी पर बात होगी। नायब वज़ीर आज़म की बरतानवी हुकाम समेत सेक्रेटरी जनरल दौलत मुश्तरका और अरकान पार्लियामेंट और ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से भी मुलाकातें शेड्यूल हैं।